یہ نام دیا. سب سے بڑا فریاد رس کون ہے؟ یہ عنوان سوچتے وقت کیا قرآن کریم کی یہ آیت آپ کے سامنے نہیں آئی؟ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی مددگار ہے نہ کوئی ولی. یہ محکم ہے، اس میں کوئی اشتباہ نہیں. تو جب خدا کے سوا کوئی ولی ہے ہی نہیں، کوئی فریاد رس ہے ہی نہیں، کوئی مددگار ہے ہی نہیں، تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ تم خدا کے سوا کسی کو مددگار قرار دو، کسی کو ولی قرار دو، کسی کو اپنا ولی بناؤ؟ اس لیے کہ فریاد رس صرف خدا ہے، ولی صرف خدا ہے، مددگار صرف خدا ہے، ناصر صرف خدا ہے، نصیر صرف خدا ہے، مشکل کشا صرف خدا ہے، حاجت روا صرف خدا ہے، دافع البلا صرف خدا ہے، شافع الامراض صرف خدا ہے. جب صرف خدا ہے تو غوث اعظم بھی وہی ہے، سب سے بڑا فریاد رس بھی وہی ہے. اور جب سب سے بڑا فریاد رس وہی ہے تو خدا کے سوا کسی کو غوث کرنے کا تمہیں حق کیا؟ خدا کے سوا کسی کو مددگار بنانے کا حق کہاں سے مل گیا؟ خدا کے سوا کسی کو حاجت روا کہنا، خدا کے سوا کسی کو مشکل کشا کہنا، خدا کے سوا کسی کو دافع البلا کہنا، خدا کے سوا کسی کو شافع الامراض کہنا، خدا کے سوا کسی کو بندہ نواز کہنا، خدا کے سوا کسی کو غریب نواز کہنا. تمہیں حق کیا ہے جب صاف آیت کہہ رہی ہے مَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا، تمہارا کوئی مددگار، تمہارا کوئی ولی، کوئی دوست، کوئی نصیر، کوئی ناصر، کوئی حاجت روا نہیں. اب اگر تم نے کسی کو خدا کے سوا حاجت روا بنایا تم مشرک ہو گئے. اب تم نے اگر کسی کو خدا کے سوا مشکل کشا کسی کو کہا تو تم مشرک ہو گئے. اب اگر تم نے کسی کو خدا کے سوا غوث یا غوث اعظم کہا تم مشرک ہو گئے. اب اگر تم نے کسی کو خدا کے سوا ولی دوست قرار دیا تم مشرک ہو گئے. اگر تم نے مالک و ناصر قرار دیا تم مشرک ہو گئے. سنا آپ نے؟ ابھی جو کچھ میں بک رہا تھا یہ اس آیت کی جاہلانہ تفسیر ہے. کچھ جاہل لوگ جن کو علم کی عین سے بھی کوئی واسطہ نہیں وہ یہی کہتے پھر رہے قریا قریا، دیہات دیہات، نگر نگر، ڈگر ڈگر. یہ جاہل مگر صرف دعویٰ کرنے کا میں عادی نہیں ہوں. میں دلیل سے سمجھاؤں گا کہ یہ تفسیر جاہلانہ ہے. اگر ہم آیت کا یہی مطلب سمجھ لے جو ابھی بیان کیا تو 6 خرابیاں لازم آتی ہیں. 6 خرابیاں.
اور بڑی اہم خرابی. پہلی خرابی تو یہ لازم آتی ہے کہ قرآن سے ٹکرا جائے. اور قرآن میں کوئی ٹکراؤ نہیں، کوئی تضاد نہیں. تو اب کسی آیت کا ایسا مطلب بیان کرنا جس سے قرآن ٹکرا جائے، یہ باطل. اس لیے کہ جس قرآن میں یہ ہے وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اسی قرآن میں ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا. تمہارا ولی اللہ ہے، تمہارا ولی رسول ہے، تمہارے ولی مومنین ہیں. تو جب اللہ کے سوا کوئی ولی ہی نہیں تو یہ ولی کہاں سے آ گیا؟ وَجَعَلْنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا وَجَعَلْنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَجَعَلْنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا. یہ اللہ تو ہمارے لیے ولی بنا دے، دوست بنا دے، ہمارا مددگار بنا دے. تو مددگار ہونے سے کوئی خدا نہیں ہوتا. اگر مددگار خدا ہوتا تو خدا نہیں بنائے گا. خدا جب نصیر بنا رہا ہے تو خدا جو نصیر بنا وہ نصیر ہوگا، خدا نہیں ہوگا. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو، تقوی میں، نیکوکاری میں، سرکشی میں، ذاتی میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو. تو قرآن تو ہر مومن کو دوسرے مومن کا مددگار بتا رہا ہے. اگر کوئی خدا کے سوا کوئی ولی ہے ہی نہیں تو یہ کن ولیوں کا ذکر ہے؟ تو وہ تفسیر جو جاہلانہ تفسیر تھی، اس سے پہلی خرابی تو یہ لازم آتی ہے کہ قرآن سے ٹکراتا ہے. اور ایسی وضاحت جس سے قرآن کی آیتیں قرآن سے ٹکرا جائیں، یہ باطل. دوسری خرابی کیا کہ اس تفسیر پر انبیاء بھی مشرک، اولیاء بھی مشرک. اس لیے کہ ایک نبی کی آواز قرآن میں محفوظ ہے، من انصاری اللہ، کون ہے خدا کی راہ میں ہمارا مددگار؟ بلانے والے کون ہیں؟ حضرت عیسیٰ. ان کو توحید کا سبق سکھانے جاؤ گے؟ من انصاری اللہ، کون ہے اللہ کی راہ میں ہمارا مددگار؟ تو یہ خدا کو نہیں بلا رہے ہیں، یہ بندوں کو بلا رہے ہیں. اور بندے بھی سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہی کو آواز دی جا رہی ہے. اسی لیے وہ کہتے ہیں نحن انصار اللہ، ہم ہیں مددگار. تو مدد کے لیے ایک نبی نے غیر خدا کو بلایا اور غیر خدا نے اپنے کو مددگار سمجھا. حضرت ذوالقرنین نے اعینونی بقوہ، میری مدد کرو اپنی طاقت سے. انہوں نے بھی مددگار کو آواز دی. تو اگر غیر خدا کو مددگار بنانے سے کوئی مشرک ہوتا ہے تو حضرت عیسیٰ بھی مشرک، حضرت ذوالقرنین بھی مشرک. تو اس دوسری خرابی تو یہ لازم آئی کہ انبیاء بھی مشرک، اولیاء بھی مشرک. اور تیسری خرابی، میں اختصار کا خیال کر کے آگے بڑھوں گا، زیادہ وضاحت نہیں کروں گا وقت کے لحاظ سے، مگر کام کی باتیں سب پیش کر دوں گا انشاءاللہ. تیسری بات کیا؟ خود خدا بھی مشرک. قرآن میں ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم خدا کی
تمہاری مدد کرے گا۔ اپنے دین اور اپنے نبی کی مدد کو خدا نے اپنی مدد قرار دیا، لیجئے وہ بھی مددگار بنا رہا ہے، وہ بھی مشرک۔ یہ ہوئی تیسری خرابی۔ اور چوتھی خرابی، ساری دنیا کے انسان سب کے سب مشرک۔ پھر مومنین نہیں، جو مشرک ہیں وہ تو مشرک ہیں، ساری کائنات کے مومنین سب مشرک۔ وہ کون ہے جو دوسرے کی مدد نہیں لیتا؟ اور وہ کون سا کام ہے جو غیر کی مدد کے بغیر ہو سکتا ہو؟ چاہے وہ روحانی ہو، چاہے ایمانی ہو، چاہے جسمانی ہو، چاہے ظاہری ہو، چاہے تعلیمی ہو، چاہے اقتصادی ہو، چاہے معاشی ہو، چاہے تجارتی ہو۔ کون سا کام ہے جس میں مدد کی ضرورت نہیں؟ بچہ ایک قدم چل بھی نہیں سکتا اگر غیر مدد نہ کرے، دو لفظ بول نہیں سکتا اگر مدد نہ کرے۔ ڈاکٹروں کی مدد، حکیموں کی مدد، استادوں کی مدد، معلمین کی مدد، ساری کائنات کے ایمان والے مدد لے رہے ہیں کہ نہیں؟ اچھا چلو تمہاری سمجھ میں نہیں آتا، آنکھ کی مدد سے دیکھتے ہو، کان کی مدد سے سنتے ہو، زبان کی مدد سے بولتے ہو، پیر کی مدد سے چلتے ہو، ہاتھ کی مدد سے کام کرتے ہو، دماغ کی مدد سے سوچتے ہو، غذا کی مدد سے اپنے کو بچاتے ہو، ہوا کی مدد سے سانس لیتے ہو، تو کیا ہاتھ پیر آنکھ کان یہ خدا ہے؟ کوئی ایک قدم تو آپ بغیر غیر کی مدد کے کر ہی نہیں سکتے، چل ہی نہیں سکتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس تفسیر پر سارے مومنین، سارے مسلمان، سارے کلمہ پڑھنے والے سب کے سب مشرک۔ اور سنو، مسئلہ بتا دوں، ایسا قول جو سارے مومنین، جس سے سارے مومنین کا کفر لازم آئے، وہ قول خود کفر ہے۔